الحمدللہ حضرت حافظ امین محمدی صاحب شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ سلفیہ نصر علوم تشریف لا چکے ہیں۔ تو پہلے حضرت حافظ عبدالستار حامد صاحب حافظہ اللہ جو کہ ہمارے الحمدللہ سرپرست ہیں، ہمارے بزرگ ہیں اور ان کی رہنمائی سے ہم دین کا کام کر رہے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں، صدارتی خطبہ بھی پڑھیں، افتتاحی کلمات بھی کہیں اور ہمارے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ٹھیک ہے، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اور جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں اسے پکڑ لو، لے لو، اور جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں اس ادارے سے قرآن مجید فرقان حمید حفظ مکمل کرنے والے خوش نصیب اور سعادت مند طلباء کو، ان کے والدین کو، محترم جناب حافظ عدیل احمد صاحب اور ان کے رفقاء کو، اس ادارے کے معاونین اور منتظمین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس ادارے کے وجود اور اس کی خدمات کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا کر ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ جس برخوردار محمد عثمان یزدانی نے حدیث کی معتبر اور مستند کتاب صحیح بخاری شریف حضرت حافظ صاحب سے پڑھی ہے، اور حقیقت میں آج صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث پر شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد امین محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا درس حدیث ہے،
جو اس پروگرام کی جان ہے اور اصل ہے۔ میں دلی طور پر بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بخاری شریف پڑھ کے مکمل کر کے عالم دین کی سند حاصل کرنے والے برخوردار کو اپنے دین کا صحیح مبلغ اور خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے والدین کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے، اور حضرت حافظ صاحب اور آپ کا لگایا ہوا یہ پودا اللہ تعالیٰ اسے اور تناور درخت بنائے اور آپ کی خدمات کو مقبول و منظور فرمائے، آمین۔ اہلاً سہلاً مرحبا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حافظ صاحب سٹیج پر تشریف لے آئے ہیں، میرا تو خیال تھا کہ 15 منٹ کے بعد آئیں گے، چلو میں بھی 15 منٹ بعد کر لوں گا، لیکن بہرحال وہ تشریف لے آئے ہیں تو ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں صرف گھڑی کے 15 منٹ 5 بجے تک آپ سے ہم کلام رہوں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد حضرت حافظ صاحب انشاءاللہ العزیز صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث پاک پر درس ارشاد فرمائیں گے۔ تو حضرات، آج سے 1244 سال پرانی بات ہے، یاد رہے گا، 1244 سال پرانی بات ہے کہ ازبکستان کے ایک شہر بخارا میں محمد اسماعیل نامی ایک محدث اور فقیہ اور بہت بڑے عالم دین کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، جس بچے کا نام ان کے والد اسماعیل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی مناسبت سے محمد رکھا۔ کیا نام رکھا؟ محمد۔ اور وہی محمد جو ہے، وہی سعادت مند، خوش بخت اور نیک بخت انسان ہے جسے دنیا آج امام بخاری کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے، محمد بن اسماعیل بخاری۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے، حافظ الحدیث تھے، ماہر حدیث تھے، اس امت کے بہت بڑے فقیہ تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا شاہکار، اپنی 62 سالہ زندگی کا نچوڑ اور اپنے شب و روز اور لیل و نہار کو خرچ کر کے، صرف کر کے، جو اپنی زندگی کا بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، وہ ایک کتاب کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہے، اور یہ وہی کتاب ہے جسے عرف عام میں صحیح بخاری کہا جاتا ہے، اور یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں دنیا بھر کے لوگوں کا، علماء کا، چاہے وہ کسی مسلک، کسی مشرب اور کسی بھی نقطہ نظر کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، دنیا بھر کے ہر مسلک کے تمام علماء کا متفقہ فتویٰ اور فیصلہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اللہ کی زمین پر
اگر کوئی سب سے صحیح کتاب نظر آئے گی تو امام بخاری کی صحیح بخاری نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری وہ کتاب ہے جس کا آغاز اور جس کی ابتدا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب الوحی سے فرمائی ہے، اور امام بخاری وحی سے اپنی کتاب کا آغاز کر کے ابتدا کر کے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، اور ان کے قلب و ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز مضمر اور پوشیدہ ہے تو اللہ کی وحی پر عمل کرنے میں پوشیدہ ہے، اللہ کی وحی پر عمل کرنے میں پوشیدہ ہے۔ اور وحی دو طرح کی ہے۔ علماء جانتے ہیں، ہمارے شہر کے سب سے بڑے عالم حضرت مولانا محمد یعقوب سیالکوٹی صاحب بھی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، تو حضرت حافظ صاحب تو ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہے، ان کی تو میں بات ہی نہیں کرتا۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام وحی جلی ہے، ایک کا نام وحی خفی ہے۔ ایک کو وحی مطلوب کہتے ہیں، ایک کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ قرآن مجید بھی اللہ کی وحی ہے، اور پیارے رسول کا فرمان، آپ کی حدیث اور آپ کی سنت بھی اللہ کی وحی ہے۔ اور قرآن کو وحی ماننے والوں اور حدیث و سنت کی وحی ماننے والوں کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، جو اللہ کی کتاب قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں اور مسائل کو قرآن مجید سے اخذ کرتے ہیں اور مسائل کو احادیث رسول سے لیتے ہیں، اللہ کے قرآن پر عمل کرتے ہیں اور سرکار دو عالم کی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کو دنیا اہل حدیث کے لقب سے یاد کرتی۔ ہمارا یہ مسلک ہے، ہمارا یہ نقطہ نظر ہے، اور ہماری یہ دعوت ہے، اور ہمارا یہ مشن ہے، اور ہمارا یہ پروگرام ہے۔ ہمارے ان مدارس، مساجد، جلسوں، کانفرنسوں، تقاریب اور دروس کا یہی مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو صرف اور صرف اللہ کی کتاب کی دعوت دیتے ہیں اور مدینے والے کے فرمان کی دعوت دیتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید پر عمل کرنا ضروری ہے، جس طرح حضرات قرآن مجید پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح حدیث مصطفیٰ پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بلکہ بعض معاملات میں تو قرآن مجید سے حدیث رسول مقدم ہے کہ یہ کس نے بتایا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے؟ کس نے بتایا کہ یہ اللہ کی وحی ہے؟ کس نے بتایا کہ آسمان سے جبریل آتا ہے؟ کس نے بتایا کہ میرے دل پہ جبریل اللہ کا قرآن نازل کرتا ہے؟ کس نے بتایا کہ میرے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے؟ یہ سب کچھ ہمیں بتایا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ لہٰذا ایمانیات کے اعتبار سے حدیث رسول پر ایمان لانا ایک لحاظ سے، من کل الوجوہ نہیں، ایک لحاظ سے حدیث پر ایمان لانا قرآن مجید پر ایمان لانے سے بھی مقدم ہے۔ اس وقت تک قرآن مجید پر ایمان نہیں مکمل ہو سکتا جب تک حدیث رسول کو پوری طرح تسلیم نہ کیا جائے اور مانا نہ جائے اور اس پر ایمان نہ لایا جائے۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کہا لوگو، جسے میں نے اپنا رسول بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جسے میں نے کلاہ نبوت سے سرفراز فرمایا ہے،
جسے میں نے خاتم النبیین بنایا ہے اور جسے میں نے رحمت للعالمین بنایا ہے، جسے کائنات کا سردار بنایا ہے، جسے امام الانبیاء بنایا ہے، جسے شافع روز جزا بنایا ہے۔ وما ینطق عن الہوا، لوگوں سن لو، وہ جب بھی دین کے معاملے میں کلام کرتا ہے اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، اس کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ رب کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن بھی وحی ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ قرآن مجید بھی اللہ کی وحی ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور حدیث رسول بھی وحی ہے، وہ بھی منزل من اللہ ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کی وحی میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، مفہوم بھی اللہ کا ہے، اور حدیث کی وحی میں الفاظ پیارے رسول کے ہیں اور مفہوم وہی ہے جو رب کائنات نے عرش سے نازل فرمایا۔ سنن ابی داود میں حدیث ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ، محبت سے کہیے صلی اللہ، پھر ایک مرتبہ فرمائیے صلی اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اوتیت القرآن، اوتیت القرآن، آپ اپنی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں مجھے قرآن دیا گیا ہے، مجھے قرآن دیا گیا ہے۔ یہی بات مکمل نہیں فرمائی، ختم نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، جس طرح اللہ نے مجھے قرآن مجید عطا فرمایا ہے اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی عطا فرمائی ہے۔ وہ اور چیز کیا ہے؟ وہ اور چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ اور چیز وہی ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں، جسے ہم سنت کہتے ہیں، جسے ہم سیرت کہتے ہیں، جسے ہم اسوہ حسنہ کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں تمہارے لیے اگر کوئی بہترین نمونہ ہے دنیا میں تو وہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی حدیث ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ تو حضرات گرامی، صحیح بخاری شریف وہ عظیم المرتبت کتاب ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وہ بہت بڑے محدث ہیں جن کی کتاب کو اللہ تعالی نے قبولیت عامہ عطا فرمائی ہے، اور ایسی قبولیت عطا فرمائی ہے کہ دن رات حدیث کا ہیلوں بہانوں سے انکار کرنے والے، کبھی خبر واحد کو بنیاد بنا کر، کبھی ظن اور تخمین کو بنیاد بنا کر، کبھی اور کوئی بہانہ بنا کر، کبھی قرآن مجید کے معارض کہہ کر، کبھی احادیث کو آپس میں متخالف کہہ کر، دن رات قرآن مجید حدیث رسول کا استہزاء کرنے والے، استخفاف کرنے والے اور اشارات میں انکار کرنے والے، وہ بھی مجبور ہیں صحیح بخاری کے احترام اور عزت کے باعث کہ اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے وہ بھی اپنے مدارس کے اندر صحیح بخاری کا درس کرواتے ہیں، صحیح بخاری کا درس کرواتے ہیں۔ آپ کسی مکتب فکر کے مدرسے کو دیکھ، اس وقت تک پاکستان کا کوئی مدرسہ کسی مسلک کا ہو وہ چل نہیں سکتا، وہ قائم نہیں رہ سکتا جہاں درس نظامی پڑھانے والوں کے نام پر صحیح بخاری کی تقریب کا انعقاد نہ کیا جائے۔ آج حنفی بھی تقریب بخاری کرتے ہیں، حنفی کہلانے والے بھی امام بخاری کے نام سے اپنے مدارس کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں اور فنڈ اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فرامین کی خدمت کرنے والے
امام بخاری کی صحیح بخاری کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو میں نے اپنی گزارشات کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ صحیح بخاری کی پہلی کتاب ہے کتاب الوحی، اس کی میں نے مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے رکھی، اور آخری کتاب ہے کتاب التوحید۔ صحیح بخاری کی آخری کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب التوحید۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز وحی پر عمل کرنے میں ہے، اور جو شخص کی زندگی کا اختتام عقیدہ توحید پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ایک نہ ایک دن ضرور جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی زندگی کے آخری مرحلے پہ اس کی زبان سے کلمہ توحید جاری ہو گیا، دخل الجنہ، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس کے گناہوں کے بارے میں اگر ہوئے اس سے، تو یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے، یا اس کے گناہوں کی سزا دے کہ اسے آخر کار جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے۔ جس کا عقیدہ توحید درست ہے، آخر میں کتاب التوحید لا کر امام بخاری علیہ الرحمہ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، آخرت کی نجات کا انحصار اور دار و مدار عقیدہ توحید پر ہے، اور میرے اور آپ کے لیے یہ باعث مسرت ہے کہ مسلک اہل حدیث کا ہر فرد لوگوں کو اللہ کے قرآن کی دعوت دیتا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کی دعوت دیتا ہے، اور عقیدہ توحید کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اور اسی عقیدے پر اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر اس ادارے کے لیے، حافظ صاحب کے لیے، منتظمین و معاونین کے لیے، اور حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کرنے والے طلباء کے لیے، اور صحیح بخاری کا درس مکمل کرنے والے عزیز کے لیے دعا گو ہوں، بار بار دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ ان بچوں کو قرآن کے عالم بنائے، دین کے عالم بنائے، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ترقی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔